السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 6 جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرس۔ تو مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا یہ چھٹا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس چیپٹر کے اندر جو مین ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، مطلب کہ سارک کی جو تنظیم ہے اس تنظیم کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں جو شامل ہیں، ان کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے باری باری جو تعلقات ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ہر کنٹری کے ساتھ ہم باری باری پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیا ان کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں یا کمزور تعلقات ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اور بھوٹان کے جو ہے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ سارک نے 2007 میں جو ہے افغانستان کو اپنا رکن بنایا، اپنا رکن بنایا، مطلب کہ 2007 میں افغانستان کو جو ہے سارک کی تنظیم میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے سارک کی تنظیم میں افغانستان شامل نہیں تھا کہ 1985 کے اندر جو ہے 1985 کے اندر جو ہے سارک کی تنظیم وجود میں آئی، قائم کی گئی۔ تو مطلب کہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے 2007 میں افغانستان کو سارک کی تنظیم میں شامل کر کے اس کو سارک تنظیم کا رکن بنایا گیا۔ تو ٹاپک ہے ہمارا کہ پاکستان اور افغانستان، مطلب کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ مطلب کہ کبھی جو ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ انتہائی مضبوط قسم کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے انتہائی خراب تعلقات ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے ہمیشہ سے جو ہے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ کبھی جو ہے افغانستان نے جو ہے پختونستان کا شوشہ چھوڑا کہ پختونستان مطلب کہ جو کے پی کے کا جو علاقہ ہے اس کو جو ہے الگ ایک ملک بنایا جائے، پختونستان بنایا جائے، یا اس کو جو ہے افغانستان کے اندر شامل کیا جائے۔ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے کے پی کے کا علاقہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کہنے کو تو کافی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نہ کہ میں سیاسی حوالے سے یا فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے پائے گئے، دہشت گرد حملے ہوئے، چاہے وہ APS آرمی پبلک سکول تھا یا اور بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو ان میں جو ہے اکثر اوقات جو ہے اکثریت لوگوں کا جو تعلق تھا وہ افغانستان سے تھا، اور وہ افغانستان والے بارڈر کو ہی کراس کر کے آئے پاکستان کے اندر جو ہے تخریب کاری کرنے کے لیے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، انڈیا سے پیسے لے کر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو مطلب کہ افغانستان سے ہمیشہ ہمیں مطلب کہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کے لیے کیا کیا، کیوں کیا پاکستان نے بینگ مسلم، مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ہے کافی ساری زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اسی طرح افغانستان میں جو ہے وہ مسلمان ہیں زیادہ تر۔ تو مسلم کنٹری ہونے کے ناطے تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی، چاہے وہ روس افغان جنگ ہو، یا امریکہ افغانستان جنگ ہو، یا کوئی زلزلے ہوں، یا کوئی اور اس کے اندر جو ہے افغانستان کے اندر مشکل پیش آئی ہو، تو پاکستان نے جو ہے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا، اور افغانستان نے جو ہے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں تو افغانستان نے جو ہے بہت کم پاکستان کو فائدہ دیا ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 1979 میں روسی افواج افغانستان کے اندر داخل ہوئی، تو کافی سارے جو افغانستان کی لوگ تھے، افغانستان کی جو عوام تھی،
وہ پاکستان کی طرف پناہ لینے کے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے انہوں نے ہجرت کی، تو پاکستان نے جو ہے ان کو ہر حوالے سے تعاون فراہم کیا، چاہے دوائیوں کے حوالے سے، میڈیکل حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، تو جتنا مطلب کہ پاکستان کر سکتا تھا ان کی امداد پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی۔ اور ضیاء الحق جو اس وقت کے صدر تھے، صدر پاکستان تھے، انہوں نے اسلحے کے حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے، مجاہدین کے حوالے سے جو ہے مطلب کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے افغانستان کی مدد کی، امداد کی۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے کہ جب امریکہ نے جو ہے 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر واقع کے بعد جو ہے افغانستان کے اندر اپنی افواج بھیج دیں، تو اس وقت بھی جو ہے پاکستان کے لوگوں نے افغانستان کو اخلاقی طور پہ، امدادی طور پہ، ہر حوالے سے جو ہے سپورٹ کیا۔ تو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ روس بھی بھاگ گیا تھا افغانستان سے اور امریکہ بھی بھاگ گیا ہے۔ صرف اور صرف کیوں بھاگ گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے افغانستان کی ہمیشہ مدد کی، چاہے پناہ کے حوالے سے یا اسلحے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر دیکھے جائے تو اخلاقی حوالے سے خاص طور پہ جو ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی۔ لیکن افغانستان نے جو ہے اکثر مواقعوں پہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مخالفت کی، چاہے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو یا کہیں اور۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان، تو آپ کی کتاب جو ہے یہ بہتر تعلقات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا کہ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں پاکستان کے، تو اس میں جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا افغانستان والا، کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، تو اس میں جو ہے واضح چیزیں بتائی گئی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان جو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن تعلقات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں تو ان کے درمیان جو ہے تعلقات اچھے ہی ہونے چاہیے، اور ایک تو یہ دونوں کنٹریز جو ہیں ہمسایہ کنٹریز ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اندر جو ہے آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان جو سارک کی تنظیم میں شامل ہیں، ان کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، تو یہاں پہ وہ تجارتی تعلقات یا ہم آہنگی وغیرہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، تو ہمیشہ جو ہے افغانستان نے پاکستان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو خیر، تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دی ہے۔ اچھا، پاکستان اسٹوڈنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے۔ جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم، جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم مطلب کہ سارک کی تنظیم نے افغانستان کو 2007 میں اپنا رکن بنایا تھا۔ اس تنظیم کے جھنڈے تلے پاکستان اور افغانستان نے امن، استحکام، ہم آہنگی اور اس خطے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کہ پاکستان اور افغانستان نے اس خطے کی مطلب کہ جو ایشیا کا خطہ ہے، اس میں ہمیشہ امن کو برقرار رکھنے کی ہم آہنگی کی اور اس خطے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک خود مختاری اور برابری کے اصولوں، علاقائی سالمیت، قومی آزادی، طاقت کا استعمال نہ کرنے اور تمام مسائل کا پرامن حل ڈھونڈنے کے حامی ہیں۔ افغانستان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ سارک کے ذریعے سے دونوں ممالک کے معاشی اور تجارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، مطلب کہ اس سے پہلے جو ہے کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں تھے۔ سارک کی تنظیم کی وجہ سے جو ہے ان کے درمیان جو ہے کافی حد تک تعلقات بہتر ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سماجی، ثقافتی اور کھیلوں سے متعلق تقاریب کے انعقاد سے تعاون بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے سیاسی تعلقات دونوں ممالک کی تجارت کے فروغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بہت سے شعبوں میں معاہدے کیے، جن میں تجارت، اقتصادی ترقی اور تعاون سمیت دیگر اہم شعبے شامل ہیں۔ تو پاکستان اور اگر افغانستان کی بات کی جائے تو ان کے درمیان جو ہے تجارتی تعلقات کافی حد تک اچھے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا اسٹوڈنٹ مین ٹاپک کہ سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے
پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔